السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی اہل خانہ میں سے کون کون کرے؟ کیا جتنے گھر کے افراد ہیں ان سب کی طرف سے علیحدہ علیحدہ قربانی ہوگی یا سارے گھر والوں سے ایک ہی قربانی ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے زمانہ اقدس کے اندر جب تک نبی علیہ السلام قربانی کرتے رہے اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری کو ذبح کرتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ مبارک ہے کہ ایک گھر کی طرف سے جتنے بھی اس میں افراد ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، 5 ہوں، ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہی کافی ہے پورے ایک اہل خانہ کی طرف سے۔ ہاں البتہ اگر کوئی زیادہ کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت ایک قربانی ہے۔ اب ایک اہل خانہ کی طرف سے ایک بکری ہی کافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ 100 اونٹ نحر فرمائے تھے قربانی کے موقع پر۔ 63 نبی علیہ السلام نے خود اور باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہے تو زیادہ قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ریاکاری شامل ہو گئی تو پھر انسان کا سارا عمل وہ برباد ہو کے رہ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اہل خانہ کی طرف سے ایک قربانی نبی علیہ السلام کے زمانے میں کی جاتی رہی، یعنی ایک گھر کی طرف سے ایک بکری۔ یہی موقف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک گھر سے ایک بکری قربان کی جاتی تھی، یعنی ایک جانور قربان کیا جاتا تھا۔ لیکن آج دیکھ لیں کیا حال ہو گیا ہے۔ یہ وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہوئے جانور قربان کرتے ہیں اور تقویٰ اور للہیت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نمود و نمائش آگے بڑھ گئی ہے اور للہیت اور تقویٰ پیچھے رہ گیا ہے، تو پھر وہ قربانی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو سنت طریقہ یہی ہے، زیادہ سنت کے قریب یہی ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔